بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، انسان اپنے گھر میں جو ہے گندگی پسند نہیں کرتا۔ جب گندگی سے بھرا ہوا ہو، چاروں طرف جو ہے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہو، ہر طرف کاغذ غلاظت پڑی ہوئی ہو، تو انسان کو ناپسندگی ہوتی ہے۔ گھر کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو بھی ناپسندگی سے دیکھتا ہے کہ بھائی کیسے لوگ ہیں، اتنی گندگی رکھا، اپنے ہی کیوں نہ ہو، اپنا ہی گھر ہی ہو، پھر بھی وہ گندگی برداشت نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ گندگی سے پاک ہو کر۔ تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو دل ہے انسان کا، وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے تجلی گاہ ہے، پھر اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ انسان معمولی وہ برداشت نہیں کرتا، گندگی گھر کے اندر برداشت نہیں کرتا، فوری طور پر اس کو صفائی کی طرف حکم کرتا ہے، صفائی کی طرف جو کرے نہ کرے تو پھر چاہے اپنی گھر کے کچھ بھی ہو، لوگ ہوں، بیوی ہوں یا بچے ہوں، نہ کرتے ہیں تو بہت ہی ناراض ہو جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے۔ اور دل اللہ تعالیٰ کے جو ہے تجلی گاہ ہے، خدا کیسے برداشت کرے گا اور ایسے جگہ کیسے آئے گا؟ ہم نہیں برداشت کرتے کہ ایسے گھر میں بیٹھیں، نیچے بیٹھیں جہاں گندگی بھری ہو، اور ایسی پاک ذات، ایسی پاک ذات وہ کیسے ایسی جگہ پر آئے گا جہاں پر ایسی چیزیں شامل ہوں۔ اور دوسری بات دیکھیے کہ دل جو ہے، اگر دل کے اندر جو ہے غیر چیزیں بھری ہوئی ہوں تو پھر وہ خدا کیسے اس چیز کو برداشت کرے گا؟ ہم بھی نہیں برداشت کرتے، ہماری بات کے ہماری چیز کے اندر کوئی دوسری لوگ اس کے شامل ہو جائے، برداشت نہیں ہوتا انسان کو، پھر وہ کیسے برداشت کرے گا خدا؟ ہمارے دلوں میں جو ہے یہ مال کی محبت، حسن کی محبت، یہ ساری محبت کے لیے تو دل اللہ نے کے لیے ہے، باقی چیزیں سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر کوئی چیز سما نہ جائے، دل کے اندر اسی میں کھو گیا تو پھر سب عشق دیکھیے، عشق حقیقی کی محبت ہو تو وہ جو ہے ضروری ہے، اور وہی چیز سے کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اور عشق مجازی جو یہ حسن ہے، اس کے اگر آدمی اسی میں ٹوٹ پڑا تو یہ ایک پریشانی کا معاملہ ہے۔ کسی کے ساتھ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، کسی کی محبت اس کے دل میں آ گئی تو اس کے پانے کی فکر میں دل بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایک گناہ ہے، اس گناہ میں مبتلا۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اول بھی پریشانی میں رہتا ہے، بعد میں بھی پریشانی ہے، تھوڑی دیر میں کچھ جو ہے کچھ لذت ہوئی، لیکن اول بھی پریشانی، بعد میں پریشانی۔ کیا ملے گا انسان کو؟ تھوڑی بھی عقل ہو تو سوچ سکتا ہے، جو سراپا پہلے سے بھی پریشانی مصیبت لے آ رہا ہے، چین سکون کھو رہا ہے، اور اس کے بعد بھی پریشانی، عجیب قسم کی پریشانی، کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو گناہ کے بعد بھی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، گناہ ہونے سے پہلے بھی وہ جو ہے حسرت، خواہشات، اس کو لے کر کے پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ گناہ پہلے بھی تصور سے آتے ہی گناہ پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور تھوڑی دیر کے لیے مزہ دیا، پھر آگے بھی گناہ میں ڈال دیا، تو کیا فائدہ ہے؟ انسان سوچے کہ اس خدا کو ناراض کر کے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ اور وہ ایسا کریم خدا جو اس کو کھلا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تجھ کو نہیں مانتے، اور اس کے کریم ہونے کو بھی نہیں مانتے، اس کو بھی مانتے نہیں، اس کو بھی نواز رہا ہے، اس کو بھی کھلا رہا ہے، اس کو بھی پلا رہا ہے، اس کو بھی جو ہے نعمتوں کی بارش اس پر بھی کر رہا ہے۔ تو پھر انسان جو اللہ سے مانگے، اللہ کو ضرور گڑ گڑائے، اللہ تو ہی کریم ہے، تیرے نعمتوں میں میں ڈوبا ہوا ہوں، ایک ایک نعمت کو بھی جو ہے نعمت سمجھ کر کے شکر کر کے بجا لائے کھاتا رہے، تو کیا اللہ خوش نہیں ہوگا؟ نہیں، کیا نہیں دے گا؟ سوچ کر دیکھو انسان کہ ہم کس سے کیا کرتے ہیں، اس سے مانگیں تو کیوں نہیں ادا دے گا، جو نہیں مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ اور اگر مسلمان اللہ سے مانگا، اللہ کے حضور ہم لوگ گڑ گڑائے، تو کیا اللہ ہم کو رد کر دے گا؟ نہیں مانگ کر اللہ کے نافرمان لوگ، اللہ کے باغی لوگ، اللہ کے ساتھ کھلا بغاوت کرنے والوں کو بھی نعمت سے نواز رہا ہے، اور نعمت لے کر کے اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ تیرا ہم تو اس قابل نہیں تھے، تو نے کرم فرمایا، تو نے نعمت عطا کی، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ایسا بندہ اگر سوچے پھر تو کہ بندہ اللہ کتنا خوش ہوگا۔ کوئی مالک کسی کو کچھ دے، نوالا دے، کھانا کھلا دے، کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ سے چھین لے تو بھی خوش ہے، تو اللہ کتنا خوش ہوگا، لیکن کس حال میں خوش ہے؟ اگر کوئی مالک کسی کو کچھ دیتا ہے، وہ بندہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، وہ غلام اس سے خوش ہو گیا کہ کوئی مجھے دیا، اس کو پھر چھین لیا اس سے، تبھی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تو میں تو اس قابل نہیں ہوں، تم نے ہی عطا کیا تو ٹھیک ہے۔ تو وہ جو
انسان خوش ہوگا اس غلام سے، اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ یہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، خون جو ہے نکلا، یہ سب کیوں برداشت کیا؟ وہ حدیث سے کہ چاہتا ہے کہ بندے جو ہے اللہ کی اسلام کے بیان، مومن مسلمان اللہ کو پکارے، ایمان کے ایسے اللہ تعالیٰ حدیث ہے مسلمانوں سے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے اور میرا بنے، اور میری جو ہے مجھ سے لگاؤ اس سے پیدا ہو جائے، یہی چاہتے۔ اسی کے لیے اللہ نے وہ سب کچھ برداشت کیا اس وقت میں، کہ اتنا کرنے والا خدا اگر بندہ کہے کہ اللہ تو مجھے کیوں دیا؟ ایمان کی دولت ہم تک مل جائے۔ نبیوں کو تکلیف کو اللہ برداشت کرے، اپنے پیارے تھے، اللہ کے پیارے تھے، وہ لوگ معصوم تھے، ان کی تکالیف کو ہوتے ہوئے بھی اللہ خاموش کیوں رہا؟ کہ ہم تک ایمان کی دولت سے اللہ پہنچانا چاہتے تھے، تبھی تو ہم کو اتنا چاہتے تھے کہ ہم تک ایمان مل جائے، ہم ایمان کی دولت پہنچ جائے۔ جب ہم کو پہنچ گئی ہے، اگر بندہ ایسی حالت میں ہم جیسے اللہ سے پوچھے کہ اللہ مجھے فلانی چیز چاہیے عطا فرما دیجیے، کیا اللہ رد کر دے گا؟ اس کے لیے تو اتنا سب کر دیا، اللہ نے رد نہیں کرے گا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، یقین کے ساتھ مانگے، اللہ سے جو ہے ایسا لو لگ کے مانگے کہ یقین میں پوری کامل یقین ہو۔ مانگتا ہو بندہ لیکن کامل یقین نہیں ہوتی بھی حاصل نہیں ہوگا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ بھیدوں کو جانتے ہیں۔ مانگنے میں بھی ایسا مانگا جائے کہ کامل یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ میں تو قابل نہیں ہوں، لیکن تو اپنے فضل سے کرم سے مجھے فلانی چیز کہا، کتنا بڑا عہدہ ہو، اللہ کے قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ کوئی صدارت مانگے، کوئی وزارت مانگے، کوئی غلط ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے شان قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ بندے کو تو سب نوازنے ہی بیٹھا ہے وہ، لیکن مانگے، یقین کے ساتھ مانگے تو ضرور ملے گا، جو چیز مانگے وہ ملے گا۔ کوئی بھی چیز اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اور کوئی چیز اس کے حساب بڑی نہیں، یہ ہم کو ہی بڑی ہے، اس کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اور پھر ہمیں کو بڑی لگتی ہے کہ وزارت ہے، اتنی بڑی چیز کیسا مانگی جائے، وہ کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے ساتھ۔ چاہے جس کو چاہے فقیر کو جو ہے لمحوں میں وہ جو ہے بادشاہ وقت بنا دیتا ہے۔ ایسا فقیر جو بھکاری ہے، بھیک مانگ رہا ہو، جو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو، اس کو وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ایسا قدرت والا خدا ہے کہ بندہ اس کو ناراض کر بیٹھا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کو ناراض کر بیٹھا۔ اتنی کم عقل، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کس کو ناراض کرنا چاہیے۔ وہ کریم ذات جو سب کو نوازتا ہے، دشمنوں کو پھیلاتا ہے، اس سے مانگتا، اس کو خوش کرتا، اس کو کرتا تو کیا نہیں ملتا؟ انسان اسی کو ناراض کر رہا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو کچھ نہ کچھ اللہ والوں کے صحبت میں رہ رہے ہیں، وہ ہمارا حال بھی وہی ہے کہ ہم بھی جو ہے خدا کے اس طریقے سے مانگنے، اس طریقے سے یقین ہمارے اندر ہے نہیں۔ ہم مانگتے بھی ہیں تو جو رسمی مانگ ہے، ہماری پوچھنا بھی رسمی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کتنا یقین ہے۔ اب میں تو زبان سے بول سکتا ہوں، میں 100% یقین ہے، لیکن 100% یقین کا حال جو ہے خدا جانتا ہے۔ خدا اسی پر فیصلے کرتا ہے، زبان پر نہیں۔ ہمارے جو واضح اور ہمارے جو یقین ہمارے چیخنے چلانے سے نہیں ہے، حضرت یقین کو جانتا ہے خدا، کون کیسا ہے، کتنا ہم سے محبت کرتا ہے، کتنا ہمارے لیے قربانی دے سکتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ یہ بندہ میرے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے، میرے عشق میں کتنا مبتلا ہے، میرے لیے کتنا چاہتا ہے، اور میرے خاطر شریعت کے لیے، شریعت کے حکم کی جو ہے حکم عدولی سے کتنا بچے گا، یہ ضروری ہے، وہ جانتا ہے۔ ہمارے اعمال نہیں، ہمارے اعمال اسی لیے کھوٹے ہو رہے ہیں کہ ہمارے اندر سب کچھ جو ہے دکھاوے کا ہو گیا، اخلاص ہی نہیں رہا۔ آدمی اخلاص کے لیے نہیں، سب کسی نہ کسی مطلب کے لیے کر رہا ہے، مقصد کے لیے کر رہا ہے، خدا کی محبت سے نہیں۔ خدا کے ایسی ذات جو منعم ذات نعمتوں کی بارش کرے، اس کے لیے نہیں۔ ہم تو کسی جو ہے اپنے مقصد ہی سے، اپنے مطلب ہی سے ہر چیز کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے انسان پھر کیسے کامیاب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کسی چیز سے، ویسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کتنی محبت، اتنی محبت، اس سے بڑی بھی کوئی محبت ہے نہیں۔ اشد کا جملہ ہی اسی لیے لکھا گیا کہ اشد کتنا کس کے لیے گا، سب سے زیادہ، اس سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں۔ انتہا جس کو کہہ سکتے ہیں، انتہا سے بھی آدمی سوچ، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا۔ تو خدا کی محبت تو کیا ہے؟ یہ محبت ہے تھی تو پھر ایسا زندگی ہماری ایسی نہیں ہوتی۔ پھر کسی چیز میں جاننی ہے بیکار کی ہے، آواز بھی، دعاؤں میں، اللہ کو ماننے میں، التجا میں، سب کچھ میں جو ہے جھول ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ ہر چیز کے اندر جو ہے آدمی اپنے نفس کی
مکر میں رہ کر کے کر رہا ہے تو پھر کیسے فائدہ ہوگا، کیسے کامیاب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ دوستو عزیزو، اپنے دل کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ غیر اللہ سے پاک کریں گے، پھر تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ وہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ اس نعمت کے سامنے کوئی کسی چیز کا حیثیت ہی نہیں۔ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، وہ نعمت ہے۔ وہ اس کی دیکھیے ایک مچھلی ہے، مچھلی پانی میں رہتی ہے، مچھلی کو پانی سے جتنا خشکی میں لے جائیں گے اس کے لیے موت قریب ہو جاتی ہے، جتنا خشکی سے دور ہوتے جائے گی سمجھو کہ وہ موت اس کے قریب ہوتی چلے گی۔ اب وہ جتنے جلدی وہ واپس لوٹ کر کے پانی میں نہیں آئے گی اس کی اتنا ہی خطرے میں ہے اس کی موت کے۔ تو اسی طریقے سے ہر مومن جو ہے اللہ کا قرب جو ہے اس قرب سے باہر نکلے گا، اور شیطان کے ولولے میں جتنی خشکی میں گناہوں میں ڈوبتا جائے گا اتنا ہی خطرے میں ہے اس کا۔ اور اگر جتنا جلد ہو سکے وہ اپنے واپس لوٹ کر کے اللہ کے قرب میں آ گیا تو بچ گیا، ورنہ یہ بھی چلے گیا پھر پتہ نہیں کہ پھر توفیق ملے، جیسے واپس کہ اللہ کا قرب ملے کہ نہ ملے، اتنی خشکی میں شیطان کھینچ کے لے گیا گناہوں کے اندر۔ مچھلی کا تذکرہ میں ابھی نے بتایا کہ مچھلی کو جتنا زیادہ خشکی میں لے جاؤ گے اتنا خطرہ ہے اس کی موت کا، کیونکہ وہ پھر بس ختم اس کی زندگی، اور جتنا جلد وہ واپس مچھلی دریا میں نہیں آئے گی وہ خطرے میں ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے ہر آدمی، ہر مومن اللہ کے قرب کے اس دریا سے جتنا دور شیطان کے بہکاوے میں گناہوں میں جائے گا اتنا خطرے میں ہے، اور جتنا جلد وہ واپس اپنے اللہ کے قرب کے دریا میں واپس نہیں آئے گا اتنا خطرے میں۔ اور یہ کھینچتا شیطان لے چلے گا گناہوں میں، اور پھر اسی میں چلے گیا، پتہ نہیں پھر واپس ہوگی نہ ہوگی، وہی نہیں ہوئی تو پھر مکمل تباہی ہو گئی۔ اسی کے لیے انسان کبھی توبے کی ہمت پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس چلے گیا، جیسا کہ چلے گیا، جاتا چلے گیا گناہ میں چلے گیا، اندر گھستا چلے گیا، پھر وہ واپس ہی نہیں ہوئی تو وہی مچھلی کی حالت ہو گئی، جتنا گیا ختم ہو گیا، پھر انسان وہیں ختم ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ دوستو عزیزو، ہم توبہ کر لیں گے، اس امید سے گناہ نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی تو چلو گیا سو گیا، وہی واپس ہی نہیں ہوگی، پھر ختم، پھر واپس ہی نہیں ہوئی، پھر تو کیا ہوگا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ تھوڑی سی اسی کے لیے ہمیشہ کبھی بھی جو ہے نفس و شیطان کے دھوکے میں نہیں ہم آنا چاہیے، اور ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب حاصل کرے گا بندہ اتنا ہی کامیاب رہے گا، اس کی زندگی کامیاب رہے گی۔ جتنا دور ہوگا اتنا ہی پریشانی کا عالم رہے گا، خطرے میں رہے، سخت خطرے میں ہو۔ اللہ کے قرب سے جتنی دوری ہوگی اتنے خطرے میں ہے۔ اسی لیے دوستو، ان چیزوں کے بچنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے دل کی حفاظت ہوگی، تب سب کچھ صحیح ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔